اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ صدق اللہ العظیم۔ جیسا کہ کل آپ نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام کی قوم کے متعلق سماعت فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام کو ان کی قوم کا نجات دہندہ بنا کر بھیجا۔ آپ ان کی قوم کو جو غلامی کی خو میں رچ بس چکے تھے، رات دن وہ ان کو دبا کے رکھتے، فرعونی قبطی جو ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کو، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ آپ نے پوری قوم کو ان سے نجات دلوائی۔ جب مصر کو چھوڑ کر کے یہ دریائے نیل کے کنارے پر پہنچے، اللہ تبارک و تعالی نے بغیر کسی ظاہری سبب کے ساری فرعونی فوج کو، اس کی کابینہ کو سمندر کے اندر غرق فرما دیا۔ تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام آپ تشریف فرما ہوئے اپنی قوم کے سامنے جو جہاد آگے پیش آ رہا تھا، اس کے متعلق آپ نے جو خطبہ دیا اپنی قوم کو، اللہ تبارک و تعالی نے یہ وہی خطبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جہاد والا اور ان کی قوم کا آگے سے جواب، پھر رب تبارک و تعالی کا ان پر عذاب، یہ سارے کا سارا معاملہ اس پورے رکوع میں بیان فرمایا ہے۔ یہ ذہن میں رہے، جو قوم عادی ہو چکے نا غلامی کی، اس کو پھر سب سے بڑی بات، سب سے بڑا معاملہ جو سمجھانا مشکل ہوتا ہے نا، وہ یہ سمجھانا مشکل ہوتا ہے کہ تو غلام ہے اور تو ذلت کی زندگی گزار رہا ہے۔ وہ قوم یہ نہیں سمجھتی کہ میں غلام ہوں، کہ نہیں، وہ قوم جلدی یہ نہیں مانتی کہ میں غلام ہوں، غلامی کی زندگی گزار رہا ہوں، وہ پھر اس غلامی میں بھی فخر کرتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب فرمایا نا کہ یہ قوم ہے، ان سے تم نے لڑنا ہے، تو قوم جو ہے نا وہ ساری کی ساری، وہ 10 بندوں نے آ کر حرکت کی غلط، موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر اعتماد نہیں کیا، آپ کے حکم پر عمل نہیں کیا، آ کے پوری قوم میں ہوا اڑا دی کہ وہ تو بڑے بڑے ڈاؤن ہیں، وہاں بڑے بڑے ان کے جسم ہیں، یہ تو یہ کر دیں گے، وہ کر، ہم رگڑے جائیں گے، مارے جائیں گے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو وہ فرعون کی غلامی اچھی لگنے لگی۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے سیدھا موسیٰ علیہ السلام کو کہا، ہم تو پھر وہی مصر میں ہی اچھے تھے، اچھی بھلی زندگی گزار رہے تھے، 2-4 ٹھڈے ہی پڑتے تھے نا، 2-4 گھسنے ہی مارتے تھے نا، اور تو نہیں کرتے تھے، یہ تو جان سے مار دیں گے، جس طرح کی ہم ان کی جو ہے نا وہ کیفیت سن رہے ہیں، ایسے ایسے لوگ ہیں، یہ تو ہم تو مارے جائیں گے۔ تو یہ معاملہ جو ہے نا غلام قوم کو سب سے پہلا مسئلہ یہی سمجھانا مقصود ہوتا ہے کہ تو غلام ہے اور ذلت کی زندگی گزار رہا ہے۔ جو بندہ اپنی قوم کو یہ سمجھانے میں کامیاب ہو جائے، سمجھے کہ وہ قوم پھر وہ قوم بھی اور وہ رہنما بھی کبھی بھی جناب پھر خسارے میں نہیں رہتے ہیں جی۔ خلاق کائنات نے ارشاد فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا اپنی قوم کو، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو فرمایا، یا قوم، اے میری قوم، اذکروا نعمت اللہ علیکم، تم یاد کرو وہ جو اللہ نے تم پر انعام کیا ہے۔ کیا انعام کیا ہے؟ اذ جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا، اللہ تبارک و تعالی نے تم میں نبی بنائے ہیں اور تمہیں بادشاہ بنایا ہے۔ تم میں نبی بنائے ہیں اور تمہیں بادشاہ بنایا ہے۔ اب ذرا اندازہ لگائیں، خلاق کائنات نے قربان جائے بندہ قرآن کی فصاحت پر، قرآن کی بلاغت پر، جب یہ فرمایا نا رب تعالیٰ نے کہ نبی بنائے، تو یہ نہیں فرمایا کہ تم سب کو نبی بنا دیا، یہ فرمایا کہ جعل فیکم،
جعل فیکم انبیاء، تم میں نبی بنائے، موسیٰ علیہ السلام نبی، ہارون علیہ السلام نبی، اور آگے چل کے حضرت یوشع علیہ السلام نبی، میں تم میں نبی بنائے، اور آگے فرمایا کہ وجعلکم ملوکا، اور تمہیں بادشاہ بنایا۔ نبوت کی نسبت پوری قوم کی طرف نہیں کی، جبکہ بادشاہت کی نسبت ساری قوم کی طرف کی۔ جیسے کوئی بھی نواز شریف کی حکومت آ جائے تو کہتے ہیں بھئی میاں کی حکومت ہے۔ کن کی حکومت ہے؟ میاں کی حکومت ہے۔ اب چلو یہ جو ارشد صاحب کہہ رہے ہیں کہ گنجوں کی حکومت ہے، ان کا پسندیدہ لفظ ہے گنجوں کی حکومت ہے۔ اب آپ ذرا خود بتائیں، جتنے گنجے ہیں سب کی حکومت ہوتی ہے؟ اب اتنے بھی گنجے ہوتے ہیں جن کے پاس اس گنج والے حصے کو لگانے کو تیل بھی نہیں ہوتا، لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں گنجوں کی حکومت ہے، حالانکہ گنجوں کی حکومت نہیں ہے۔ اور اسی طرح کر کے پچھلی حکومت جو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ختم ہوئی ہے، پی ٹی آئی کی، سارے کہتے ہیں پی ٹی آئی کی حکومت ہے۔ اب بتائیں ہمارے محلے میں بھی کئی پی ٹی آئی پھرتی ہے، اس کی بھی حکومت ہے؟ نہیں حکومت بھائی، اس کی پوری جماعت کی طرف اس کی نسبت کر دی گئی ہے۔ تو اسی طرح کر کے کسی بھی قوم کے کسی فرد کی حکومت ہو تو اس حکومت کی نسبت جو ہے نا اس پوری قوم کی طرف کر دی جاتی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا کہ اس قوم کا ہر بندہ حکمران ہے۔ مغلوں کی حکومت، بھائی یہاں کو مغل کھڑا ہو کے کہے جی ہماری حکومت تھی، بھائی ٹھیک ہے تمہارے قوم کی حکومت تھی لیکن تو حاکم نہیں تھا نا جی۔ اچھا، ایک معنی تو یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بنی اسرائیل کو، وہ جو پہلے غلام تھے فرعون کے، اب اللہ تعالیٰ نے انہیں بادشاہ بنا دیا ہے جی، ایک معنی تو یہ ہوا۔ دوسرا معنی اس کا یہ بنتا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر وہ بندہ بادشاہ بھی وہی کہلائے گا جو بندہ یعنی کہ حکومت ہو، جس کے پاس صاحب اقتدار ہو۔ ہر خوشحال بندے کو بھی بادشاہ کہا جاتا ہے۔ مشکاہ شریف کی حدیث پاک ہے، کریمہ علیہ السلام کے صحابی ہیں حضرت سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بندے نے پوچھا، انہوں نے کہا جی حضور یہ ارشاد فرمائے جو فقیروں کی شان بیان ہوئی ہے نا، فقیروں کی، وہ ہمارے لیے بھی ہے حصہ، اس میں ہم بھی اس میں، ہمارا بھی اس میں کوئی حصہ ہے ہمارا کہ ہم بھی فقراء والی شان اور عظمت پائیں۔ انہوں نے پتہ کیا فرمایا؟ میں کہ اللہ کا زوجہ، اور تیری بیوی ہے؟ انہوں نے کہا جی وہ تو ہے۔ میں پھر تو مسکین کیسے ہوا، تو فقیر کیسے ہوا؟ بھی تیری تو بیوی ہے۔ انہوں نے پھر پوچھا، انہوں نے کہا جی تیرا اللہ کا مسکن، تیرا گھر ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں ہے۔ میں تیرے پاس بیوی بھی ہے، گھر جائیں تو تیری خدمت بھی کرے، اور تیرے پاس گھر بھی ہے، اور تو کس چیز کا فقیر ہوا بھائی؟ تو فقیر نہیں ہے۔ میں انت من الاغنیاء، اور تو غنی ہے۔ اپنے آپ کو پہچان، کیوں فقیروں کے ساتھ میں شامل کرتا اپنے آپ کو ہیں جی؟ آپ بیٹھے بیٹھے تھوڑی دیر بعد پھر فرمانے لگے میں کہ یہ بتا کوئی نوکر شوکر بھی ہے تیرا؟ انہوں نے کہا جی وہ تو ہے، ایک بندہ ہے میرے پاس جو میری خدمت کرتا ہے۔ میں انت من الملوک، پھر تو غنی بھی نہیں ہے، تو پھر بادشاہ ہے، پھر تو ملک ہے۔ میں جو بندہ اپنے معاملات نمٹانے میں کسی کا محتاج نہ ہو، اپنے سارے کام جو ہے نا وہ خود کرتا ہو، اللہ تعالیٰ نے اسے غلام دے رکھا ہو، نوکر دے رکھا ہو، خدمت گزار مقرر کر رکھے ہو، میں وہ بندہ بادشاہ ہے۔ میں فقیروں والی بات تم نہ کرو، کیوں ڈھونڈتے ہو اپنے آپ کو ان کی سب میں؟ میں تو، اور اللہ اکبر، آگے پتہ کیا فرمایا؟ میں فقیر تو وہ ہیں جو کریمہ علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں اور رات دن وہی بیٹھے ہیں، ان کے پاس پہننے کو پورے کپڑے بھی نہیں ہیں، اور وہیں بیٹھ کے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں دین سیکھ رہے ہیں رب تبارک و تعالیٰ کا۔ وہ دین سیکھ کے آگے لوگوں کو سکھانے کی تیاری میں مصروف ہیں اور جہاد کے لیے جناب تیاری میں مصروف ہیں۔ فقیر تو وہ ہیں، میں تیرے پاس بیوی ہے، تیرے پاس گھر ہے، تیرے پاس خدمت کے لیے نوکر ہے، میں تو کیوں فقیر بنا پھرتا؟ تو فقیر نہیں ہے۔ میں کہ انت من الملوک، تو بادشاہ ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو انہیں فرمایا کہ اللہ تعالی نے تمہیں بادشاہ بنایا، تو اگر بادشاہت کی نسبت ہر ایک کی طرف ہو تو پھر بھی صادق آتی ہے کہ وہی لوگ جو پہلے کسی کے غلام تھے، کسی کی خدمت کرتے تھے، اب اللہ تبارک و تعالی نے ان میں سے ہر ایک کو آزادی عطا فرما دی، ہاں جی، ہر ایک چیز انہیں میسر تھی۔ تو اس لیے کوئی بھی بندہ جو ہے نا، موجودہ دور میں بھی کئی سارے اپنے آپ کو، بڑی مزے کی بات ہے، چٹی سفید داڑھی ہوتی ہے اور وہ کہہ رہے ہوتے ہیں جی میں یتیم ہوں۔ ایک بندے کو میں نے خود سنا، وہ سفید داڑھی تھی، اس کی بیوی ڈانٹنے لگی اسے، وہ کہنے لگا خدا دا واسطہ ہی میں یتیم ہاں تو میرے تے ہاتھ ہولا رکھا کرتا ہوں۔ تو میں نے کہا چاچا
تو یتیم سے کب ہوا ہے؟ یتیم کب سے ہوا ہے بھلا؟ اور کہنے لگا جی میرا ابا فوت ہو گیا، اٹھوا لیں قسم مجھ سے۔ میں نے کہا جی یتیم بندہ تب تک رہتا ہے جب تک بالغ نہ ہو جائے، جب بالغ ہو جائے تو یتیمی ختم، جب بچہ بالغ ہو جائے نا یتیمی ختم۔ ایک بندہ ہے اس کے بچے ہیں 5، ہاں جی 2 بچے نابالغ ہیں، 3 بچے بالغ ہیں، جب وہ بندہ فوت ہو جائے اللہ نہ کرے تو وہ جو بالغ ہے نا وہ یتیم نہیں ہوں گے، یتیم وہی ہوں گے جو چھوٹے ہیں، جو بالغ ہیں انہیں یتیم نہیں کہا جائے گا۔ یہ ہمارے معاشرے میں بابے کی چٹی سفید داڑھی ہوگی تو بابا پھر بھی یتیم ہے۔ میں نے کہا چچا جو یتیمی تیرے ساتھ لائق ہوئی نا یہ کبھی بھی اترنے والی نہیں ہے، جب تک تو قبر کی 4 دیواری بھی دیکھ لے گا نا پھر بھی تیری یتیمی جانے والی نہیں ہے، تیری یتیمی کا مسئلہ ہی کچھ اور ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اس لیے خلاق کائنات نے ارشاد فرمایا، جی دیکھیں ذرا، جب نبوت کی بات کی رب تبارک و تعالی نے تو یہ فرمایا کہ تم میں نبی بنائے، جب بادشاہت کی بات کی رب تبارک و تعالی نے تو پھر فرمایا رب تبارک و تعالی نے وَجَعَلَكُم مُلُوكًا، تمہیں بادشاہ بنایا۔ اور بادشاہ تمہیں بنانا یہ جو نسبت ہے نا ملوکیت کی ان سب کی طرف، یہ کم ضمیر کی جو نسبت رب تبارک و تعالی نے یہاں لگائی ہے کہ تم سب کو بادشاہ بنایا، اس کے 2 معنی بنے وہ میں نے بیان کر دی۔ ایک یہ کہ کسی قوم کا بادشاہ ہو جائے تو پوری قوم کو کہا جاتا ہے کہ فلاں قوم کی حکومت ہے۔ جیسے ایک دور تھا ضیاء الحق صاحب صدر تھے پاکستان کے، تو وہ اللہ کے فضل سے ارائی قوم سے تعلق رکھتے تھے، وہ کوئی بھی بات ایسی کرتے تھے تو کہتے تھے اس نے گنڈے کھائے ہیں اور حضرت ارائی ہیں تو ایسی باتیں کرتے ہیں، ارائیوں کی حکومت ہے، تو اس طرح کر کے وہ سارے ارائی بیچارے نیچے والے بھی بےزت ہوتے رہتے تھے۔ یہ صدر ضیاء کا بڑا مشہور ایک سچا واقعہ ہے، یہ نہیں کہ ایسی کوئی، حضرت میاں میر رحمہ اللہ ہے نا، ان کے مزار شریف پہ اس کا کوئی جرنل تھا وہ جایا کرتا تھا، تو اس نے ایک دن ضیاء الحق کو کہا کہ میں میاں میر رحمہ اللہ کے دربار پہ جاتا ہوں نا تو اندر سے مجھے آواز آتی ہے اوے جرنل کبھی گھوڑا تو لا میرے لیے، گھوڑا لے کے آ میرے لیے۔ تو ضیاء کو جب اس نے بتایا کہ ایسا ایسا معاملہ ہے کہ وہ بادشاہ مجھے حضرت میاں میر کہتے ہیں کہ میرے لیے گھوڑا لا، تو اس نے کہا، وہ چونکہ ضیاء الحق جو تھا یہ علماء دیوبند کے ساتھ اس کی زیادہ قربت تھی، تو اس نے کہا میں نے تو سنا ہے اپنے علماء سے کہ بزرگ جو ہیں جو فوت ہو جائیں وہ تو سنتے کچھ نہیں ہے، تو کہتا ہے اندر سے بولتے ہیں، یہ عجیب بندہ ہے تو۔ اب وہ جرنل جو ہے نا وہ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے جی ہم چلتے ہیں۔ پھر ایک دن دونوں اکٹھے گئے تو اندر سے آواز آئی، اوے جرنل میں نے تجھے گھوڑا کہا تھا تو کھوتا لے آیا ہے، میں نے تجھے گھوڑا کہا تھا تو گدھا لے آیا ہے۔ اب وہ کہنے لگا کہ رات میں بھی بالکل مر گیا، میں نے کہا لے بابا مرائے میں نے تو، انہوں نے کہا سویرے کتے او نوے نے میں نے کان نہ پایا ہوں۔ کہتا جی میں چپ، صدر بھی چپ، کہتا جی بڑی خاموشی کے ساتھ ہم گئے، کہتا جی صبح کے وقت چائے پینے لگے تو مجھے نا جرنل نے صرف یہی کہا، اس نے کہا بابا بڑا ڈاڈا ہے بھائی جس نے مجھے ہی گدھا کہہ دیا۔ میں کہ وہ حکومتی روحانی ہے بھائی، جو بھی کہہ دے وہاں تو سننا پڑتا ہے سب کو، ہیں اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، جی دیکھیں وَآتَاكُم مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، اور اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں اپنی قوم کو، اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں وہ عطا فرمایا مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ جو سارے جہانوں میں رب نے کسی کو نہیں دیا، سارے جہانوں میں رب نے کسی کو نہیں دیا، رب تبارک و تعالی نے تمہیں وہ عطا فرمایا۔ یہاں یہ بات روک کے عرض کروں آپ کو کہ احد من العالمین جو ہے نا، عالمین کی نسبت کہ سارے جہان والوں میں کسی کو عطا نہیں کیا، اس سے مراد صرف وہی لوگ ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھے۔ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس وقت جو تم پر انعام کیا ہے، اس وقت جہانوں میں جتنے بھی لوگ موجود ہیں ان سب میں سے کسی پر یہ انعام نہیں ہوا جو تم پر ہوا ہے، کیونکہ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف فرما ہے، تو ظاہری بات ہے آپ سے بڑا اس وقت کون ہو سکتا تھا، ہاں جی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہی فرمایا۔ اور دوسرا معنی جو ہے نا اس کا یہ بنتا ہے کہ اگر اس کی نسبت جو ہے وہ سارے جہانوں کی طرف بھی کی جائے تو پھر کچھ اعزازات جزوی طور پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو عطا فرمائے وہ واقعی کسی کو نہیں ملے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم، ان کے دشمن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر جناب تلوار کا وار کیے، بغیر کسی اور مسئلے کے لاکھوں لاکھ لوگوں کو سمندر میں غرق فرما دیا، آنکھوں سے دیکھتے دیکھتے ایسے ہی آئے اور ڈوبے اور غرق ہو کے بہ گئے، سارے مر گئے۔ ایسے تو کسی قوم میں نہیں ہوا ہے جی، پوری قوم جو ہے ان کے سامنے ایسے جناب ختم ہو جائے، دشمن سارے کے سارے ختم ہو جائے، ان کی آرمی ختم ہو جائے، پولیس ختم ہو جائے، سارے کے سارے ایسے ختم ہو جائے، پھر یہ تو فضیلت کسی کو حاصل نہیں ہوئی۔
ہیں جی، پھر جو بھی کھڑا ہوا ہے، پھر لڑکے کھڑا ہوا ہے، جو بھی معاملات ہوئے ہیں پھر ایسے ہی ہوئے ہیں. تو اس معنی میں پھر بھی جزوی فضیلت ہوگی. اس آیت مبارکہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے کلی فضیلت نہیں ہو سکتی انہیں حاصل، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے من کل الوجوہ جو فضیلت عطا فرمائی نا، اگر کسی قوم کو بحیثیت قوم، کسی امت کو بحیثیت امت، تو وہ صرف اور صرف میرے کریم آقا علیہ السلام کی امت ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس، اللہ تعالیٰ نے ارشاد ہے کہ تم بہترین امت بنائے گئے ہو. اخرجت للناس، جتنی بھی قومیں لوگوں کی نکالی گئی ہیں دنیا میں، لائی گئی ہیں دنیا کے اندر، ان سب میں افضلیت والی اور خیریت والی، خیر والی امت کوئی ہے وہ میرے حبیب کریم علیہ السلام کی امت ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو فرما رہے ہیں یا قوم ادخلوا الارض المقدسہ، میں کیا ہے میری قوم، ارض مقدسہ میں داخل ہو جاؤ. یہاں پہ ذرا میں روک کے بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. کس زمین کو حضرت موسیٰ علیہ السلام ارض مقدس فرما رہے ہیں؟ یہ وہی قوم ہے، یہ وہی زمین ہے ملک شام کی. جی مصر سے تو نکل چکے ہیں، فرعون غرق ہو چکا ہے، اب شام جا رہے ہیں. اب اس زمین کو ارض مقدس فرمایا جا رہا ہے، شام کی زمین، اور اسی میں اردن بھی ہے اور اسی میں فلسطین بھی ہے. حضرت ابراہیم علیہ نبینا و علیہ السلام نے وہیں سے آ کر کے تبلیغ توحید کا کام شروع کیا. وہی ارض فلسطین پر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا مزار ہے، حضرت اسحاق علیہ السلام کا مزار وہیں پر ہے. حضرت اسحاق علیہ السلام اسی ارض مقدس کے اندر بنائے جانے والے قبلہ اول مسجد اقصی کے متولی بنے ہیں جی. اس زمین کو رب نے ارض مقدس فرمایا، پاک زمین. حالانکہ جس وقت موسیٰ علیہ السلام وہاں جا کھڑے ہوئے ہیں، اس کی اینٹ سے اینٹ بجانے کا حکم دیا گیا، اس وقت سارے وہاں مشرک تھے، سارے وہاں مشرک تھے، کافر تھے. اور اس زمین کو کیا کہا جا رہا ہے؟ ارض مقدس. سمجھایا مسئلہ؟ یہ ایسے ہی ہے جیسے کعبہ مشرفہ پر قبضہ مشرکین کا تھا، کعبے کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے، پھر بھی اس کا نام بیت اللہ تھا. پھر بھی کیا نام تھا؟ بیت اللہ تھا. اس سے ثابت ہوا کہ پاک جگہ جو ہے نا، وہ وہاں پلیدی آ جانے کی وجہ سے وہ جگہ نہ پاک نہیں ہوتی ہیں جی. یہ نہیں کہ اسے قابل نفرت ٹھہرا دیا جائے، بلکہ حکم ہے کہ اس کی صفائی ستھرائی کا انتظام کیا جائے. پھر جیسے مسجد اقصی پر قبضہ تھا نصرانیوں کا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے، آپ نے پھر خود جا کے اسے فتح بھی فرمایا. پھر خود اپنے ہاتھوں سے جا کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد اقصی شریفہ کو دھویا بھی، مسجد اقصی شریفہ کو دھویا بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. پھر یہی ہوا، پھر نصرانیوں کو جب قبضہ ہوا تو حضرت سیدنا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ نے پھر اسے پاک صاف کیا. ہاں جی، آج پھر مسجد اقصی پکار رہی ہے اہل ایمان کو، اہل اسلام کو. ہاں جی، آج پھر وہ نجاست یہودیوں کی دیوار گریہ کے سامنے سارے یہودی پرید کھڑے ہو کے وہاں ٹوں ٹاں کر رہے ہوتے ہیں قسم خدا کی. وہاں نصرانی پھر جناب صلیبیں اٹھائیں پھرتے ہیں. آج پھر کسی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شعر کی ضرورت ہے جو وہاں جا کر یہودیت اور نصرانیت کے گند ختم کر کے توحید والی اذان پڑھے. وہاں آج پھر ضرورت ہے امت کو ضرورت ہے. آج مسجد اقصی بلا رہی ہے یار ان کو، مسجد اقصی پکار رہی ہے ان کو، لیکن آج سننے والے کوئی نہیں. کان بہرے ہو چکے ہیں، دل مردہ ہو چکے ہیں، خون جو ہے وہ سرد ہو چکا ہے. کسی کے اندر حمیت اور غیرت دینی، حمیت دینی تک باقی نہیں رہی. اور جس کو بھی دیکھ لیں وہ اپنے ڈالر دکھاتے میں جناب یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا. یار یہ سارا کچھ تو کر سکتا ہے، رب تعالیٰ کے دین کے لیے کیا کرتا ہے تو یہ بتا. یہ اسی مسجد اقصی کو، یعنی کہ اسی رب تبارک و تعالیٰ کے گھر کو صاف کرنے کے لیے جا رہے ہیں جی، شرک سے، کفر سے. وہاں جو قابض ہو چکے ہیں کافر عمالقہ قوم قابض ہو چکی ہے. رب تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ جاؤ تم فتح کرنے کے لیے. یا کیسا مبارکباد لشکر ہے وہ. اچھا اس قوم نے کیا کیا جی؟ وہ اڑ گئے، سارے اڑ گئے. انہوں نے کہا جی ہم تو نہیں جاتے بھی، یہاں بیٹھے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. ان سب نے یہی کہا کہ ہم تو نہیں جاتے. یہ مبارکہ دیکھ لیں، یہ آگے انشاءاللہ کل بیان کریں گے. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا قوم ادخلوا الارض المقدسہ، میں کہ یہ ارض مقدسہ ہے، یہ پاک سرزمین ہے، تمہارے آبا و اجداد کی زمین ہے، اس کے وارث تم ہو، کوئی کافر اس کا وارث نہیں ہو سکتا. اس آیت مبارکہ نے یہ واضح کر دیا
مقامات متبرکہ ہوں، مقامات مقدسہ ہوں، اگر کوئی قوم ایمان چھوڑ جائے نا وہ تولیت کا حق نہیں رکھتی، اس کا متولی ہونے کا حق نہیں رکھتی۔ اگر متولی ہونے کا حق جو ہے کعبہ مشرفہ پر ابو جہل کا تھا، کہ ابو جہل کا بھی دعویٰ تھا میں ابراہیم علیہ السلام کی آل میں سے ہوں، میں بھی قریشی ہوں، اگر حق اس کا تھا تو کریم آقا علیہ السلام کبھی بھی اس کی قوم کو وہاں سے نہ نکالتے۔ کریم آقا علیہ السلام نے کعبہ مشرفہ سے ان کا تسلط ختم کر کے یہ بتا دیا مقامات مقدسہ جو ہیں ان پر حق قیامت تک صرف اسی قوم کا رہے گا، تولیت کا حق صرف اسے حاصل رہے گا جو ابراہیم علیہ السلام والا ایمان رکھیں گے، ابراہیم علیہ السلام والا ایمان رکھیں گے۔ یہ مسئلہ پکی طرح آپ ذہن نشین فرما لیں ہے جی۔ جو بھی بندہ ان کے منہج سے، ابراہیم علیہ السلام کے منہج سے، ان کے دین سے ہٹتا جائے گا، وہ چاہے کعبے کی تولیت ہو، چاہے وہ جناب مسجد اقصیٰ کی تولیت ہو، اس کا کسی طرح کا اسے حق نہیں پہنچتا۔ ابراہیم علیہ السلام کا دعوتی منہج کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام کا دعوتی منہج کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، یہ ابراہیم علیہ السلام کا دعوتی منہج ہے۔ تو جو بندہ عیسیٰ علیہ السلام کو رب تبارک و تعالیٰ کا بیٹا کہے، جو بندہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہے، ثالث و ثلاثہ کہے، وہ جناب مسجد اقصیٰ کا اور جناب وہاں پہ جو مقامات متبرکہ ہیں ان کا والی کیسے ہو سکتا ہے؟ متولی کیسے ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام کا دعوتی منہج جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے، وہ جناب محمد الرسول اللہ کے ماننے والے آج وہ دعوتی منہج ابراہیم علیہ السلام کا ان کے پاس ہے۔ لہذا پوری دنیا کے اندر چاہے کعبہ مشرفہ ہو چاہے مسجد اقصیٰ ہو، اس کی تولیت کا حق جو ہے سوائے محمد رسول اللہ پڑھنے والے کے کسی اور کو حاصل ہے نہیں ہے۔ کیوں؟ جو دعوتی منہج ابراہیم علیہ السلام کا تھا وہ ان کے پاس ہے، جو ان کا تھا وہی ان کے پاس ہے۔ اگر یہودی اس پر پورے اترتے ہیں تو آئیں، پھر ہم سر جھکاتے ہیں نیچے، آئیں کریں قابو پھر ہے جی۔ وہ یہودی ذلیل جو کعبہ مسجد اقصیٰ کے سامنے لڑکی ننگی کر کے نچوا دے، اسے حق ہے مسجد اقصیٰ کی تولیت کا؟ وہ کب متولی ہو سکتا ہے؟ جو کتے کے مسجد اقصیٰ میں داخل ہو جائے، وہ نصرانی جو خنزیروں کو مسجد اقصیٰ میں ذبح کر دے، اسے حق ہے مسجد اقصیٰ کی تولیت کا؟ تو خدا کے لیے یہ بات آپ سمجھیں، پوری دنیا کے اندر جتنے بھی مقامات متبرکہ ہیں، مقدسہ ہیں، سارے کے سارے مقامات ان پر تولیت کا حق صرف اسی کو حاصل ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہے، اور ان کے دین پر سوائے رسول اللہ علیہ السلام کے ماننے والوں کے اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ بس اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، ابراہیم موسیٰ علیہ السلام نے یا قوم ادخلوا الارض المقدسہ، فرمایا کہ تم جاؤ اس ارض مقدسہ میں داخل ہو جاؤ، التی کتب اللہ لکم، یہ اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ یہاں کہتے ہیں نا جی وزیر اعظم نے سائن کر دیے ہیں، فلانے نے سائن کر دیے ہیں، بس جی بات پکی ہو گئی ہے۔ لیکن قربان جائیں، موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں التی کتب اللہ لکم، وہ اللہ نے لکھ دیا ہے تمہارے لیے، اللہ نے لکھ دیا ہے۔ قوم ایسی بزدل تھی، انہیں رب تعالیٰ کے لکھے ہوئے پر بھی یقین نہیں آیا، جیسے آج ہماری قوم ہے۔ میں کل مزید کھولوں گا اس بات کو۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ خبردار تم پشت کے بل واپس نہ لوٹنا، ورنہ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ، تمہارا یہ انقلاب خسارے والا ہوگا، تمہارا یہ انقلاب خسارے والا ہوگا۔ تو اس لیے جو بندہ پیچھے کی طرف پلٹتا ہے نا اس کا انقلاب خسارے والا ہوتا ہے۔ آگے بڑھنا عزت ہے، آگے بڑھنا عزت ہے۔ لہٰذا اہل اسلام کو یہ ہماری دعوت ہے، عاجزانہ ہی دعوت سمجھ لیں یار، ہیں جی۔ آپ قدم بڑھائیں مسجد اقصیٰ کی طرف، آپ قدم بڑھائیں کشمیر کی طرف، آپ قدم بڑھائیں فلسطین کی طرف، آپ قدم بڑھائیں برما کی طرف، آپ قدم بڑھائیں جہاں جہاں بھی اہل اسلام مظلوم ہیں، ان کو ظلم سے نجات دلائیں، ظالم قوم کے پنجے توڑ دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھا، کاتب اللہ لکم والا، وہی وعدہ رب تبارک و تعالیٰ نے حبیب کریم علیہ السلام کے ذریعے تم سے بھی فرما رکھا ہے، تم سے بھی فرما رکھا ہے انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اور تم بھی بلند رہو گے اگر تمہارے پاس ایمان کی دولت ہے۔ اگر ہمارے پاس ایمان کی دولت نہیں ہے تو پہلے ایمان مانگے رب سے، رب ایمان عطا فرمائے، پھر انتم الاعلون، تم ہی بلند رہو گے، تم ہی غالب رہو گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔